الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں، یعنی دعوت کے میدان میں جب ہم جاتے ہیں تو کون سی چیزیں بطور سپورٹ کے ہم یوز کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں یوز نہیں کر سکتے۔ تو کچھ باتیں گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا سنا، جیسے فوٹوگرافی ہے یا طرز میں جیسے لوگ تقریر کرتے جیسے راگ بنا کے طرز بنا کے کرتے ہیں، یا دف بجانا ہے یا رقص کرنا ہے۔ رقص کے معنی کیا ہے؟ رقص کسے بولتے ہیں؟ ناچنا۔ رقص کے معنی کیا ہے؟ ناچ، ڈانس کرنا۔ تو ڈانس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا کھول کے ادھر سے آدمی دھوم مچا دے، جیسے ہم لوگ وہ ڈانس دیکھتے ہیں کہ صرف آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو ایسی ساری چیزیں ہیں۔ تو جب تک اس میں بے حیائی نہیں ہے، فحش نہیں ہے، مردوں کا مردوں میں، عورتیں عورتوں میں کر سکتی ہیں، جس کی مختصر مقید اجازت دی گئی۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو حلال اور حرام دونوں چیزیں اس میں مکس ہو گئی، جیسے النوادی گیدرنگس ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کبھی عورتیں مرد سارے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ٹیلی ویژن ہے، وہ حلال میں بھی یوز ہوتا ہے اور حرام میں بھی یوز ہوتا ہے۔ ٹی وی میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ یہ چیزیں لوگوں کی زندگی میں بہت حد تک آ چکی ہیں، تو کچھ علماء نے اس کو بائیکاٹ کیا ہے، کہا کہ ایسے ساری مجلسوں میں ہم نہیں جائیں گے، ٹی وی پر ہم اپنا تقریر آنے نہیں دیں گے، یا ہم ویڈیو میں آ کر کیا نہیں کریں گے، تقریر نہیں کریں گے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہے، کچھ علماء نے اسے یوز بھی کیا ہے، کچھ علماء نے اس کو بائیکاٹ بھی کیا ہے۔ تو بحیثیت داعی آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے سہیل صاحب، آپ ایک داعی ہیں، آپ کا ان چیزوں پر کیا رول ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ فرسٹ علی الداعیہ ان یشارک فیہا، جو شخص داعی ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، وہ ایسے جگہوں پر جا کر شریک ہو جو گیدرنگ ہوتے ہیں، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر کیا کرے؟ وہاں کوئی حرام کام ہوتا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس ماحول میں کہتے تھے، انا النذیر العریان، میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ العریان وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی آدمی بہت سیریس بات بتانا ہوتا لوگوں کو کہ کوئی لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں قبیلے کا، تو کپڑے نکال لیتا تھا، تو لوگ اس کو دیکھتے تھے، ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ جب وہ بات بولتا تو لوگ بات سنتے۔ تو جس جذبے کے ساتھ، جس احساس کے ساتھ وہ سناتا ہے اپنی بات، ویسے میں تمہیں حق کی دعوت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، پہلے تو ایسی دعوتوں میں وہ جائیں گے نہیں، تو یہاں شیخ کہتے ہیں کہ آپ جائیں، وہاں جو برائیاں ہوتی ہیں اسے آپ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اذا ترجح الداعیہ عدم امکانہا، آپ کی سمجھ میں آیا کہ میں وہاں جاؤں گا بھی تو ان چیزوں کو بدلنے کی میرے اندر طاقت نہیں۔ جیسے کبھی آپ چلے جاتے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، کیا ایگمور میں کیا ہے وہ سراج محل، شیراز محل، فیض محل، تو ہم لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں کچھ میوزک یا گانا چل رہا ہوتا ہے فنکشن ہال میں، تو دو آپشن ہمارے پاس ہوتے ہیں، یا تو ہم داخل ہوئے بغیر واپس آ جائیں، یا تو داخل ہو کر کیا کریں، بات کریں اور رکائیں اس کام، بولیں کہ گانا بند کرو، میوزک بند کرو،
ایسا ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے کہ جیسے ہم نے کہا انہوں نے بند کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ہم آنے کے بعد دوبارہ چالو ہو گیا، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کامن اسٹیج بنایا جاتا ہے جس میں نوشہ اور دلہن دونوں ہوتے ہیں، تو آپ ایسے جگہوں پر جائیں تو وہاں کیا کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، یا آپ نہیں میں نہیں جاتا آپ چلے آئیں گے تو وہ وہاں کیا ہوتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا۔ فَلَهُ أَيْضًا أَن يُشَارِكَ فِيهَا وَيَدْعُو إِلَى اللَّهِ مِنْ خِلَالِهَا۔ شیخ کیا لکھتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں، عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لوگ اسی میں مشغول ہوتے ہیں، آپ احساس دلائیں کہ بھئی عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز تو پڑھ لیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ بِشَرَطٍ أَلَّا يَتَنَازَلْ عَنْ شَرْطٍ مِّن دِينِهِ، لیکن وہاں جا کر اپنا دین نہ چھوڑ دیں، وہاں جا کر ایسا نہ ہو چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ہم بھی کیا نہیں کریں، ایسا نہ ہو جائے۔ فَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَدْعُو إِلَى الْخَيْرِ، آپ وہاں جائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ وَيُبَيِّنْ لِلنَّاسِ مَا فِي هَذِهِ الْأَجْهِزَةِ مِنْ حَلَالٍ وَمِنْ حَرَامٍ، لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ڈیوائسز ہیں، یہ جو ڈیوائس ہیں، ٹیلی ویژن ہے، ویڈیو ہے، اس کے اندر جو حرام ہے اسے بتائیں، جو حلال ہے اسے بتائیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آپشن آپ کے پاس تھے، یا تو آپ اس حالت میں لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ کر باہر آ جائیں، یا آپ وہاں جائیں اور ان لوگوں کو اس حالت سے روکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، وہ مومن بہت اچھا ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، لوگ اسے جو کچھ بھی اسے تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، صبر کر کے ان لوگوں کو سمجھاتا ہے، اس مومن سے اچھا ہے جو اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے، ارے مجھے نہیں چاہیے سردرد، میں جاتا ہوں۔ تو اس سے وہ آدمی بہتر ہے جو ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جو کچھ وہاں تکلیف ہوتی ہے اس پر وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جیسے بتاتے ہیں، کبھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ایسی چیزیں وہاں ہوتی ہیں جو ہمارا شعار، ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، ہمارا سمبل نہیں ہے۔ شعار کے معنی سمبل، کافروں کا سمبل ہے، جیسے ڈھول بجانا، زور سے ڈھول بجانا، یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مارواڑیوں کا، یہ نہیں، ہم مسلمان تو نہیں بناتے، ہم دف بجاتے ہیں، زور سے کیا بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ہے نا نوجوان، وہ ایک ٹیمچ ہے، الگ الگ وہ گاڑی پہ پیچھے رکھ لے کو بڑا، وہ اسٹیل کا رکھ لے کو جاتے رہتے ہیں۔ میں کئی بار سمجھاتا واہ ذرا حلال روزی کما لے، یہ تو حرام ہے، توبہ کر کے تھوڑا حلال کما لے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی ساری چیزیں جو کافروں کے لیے سمبل ہیں وہ ہمارے لیے سپورٹ نہیں بن سکتی دعوت کے میدان میں۔ اب سہیل صاحب کہیں کہ ڈھول بجانے سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہم بھی کیا کریں گے، ڈھول بجائیں گے تاکہ ہماری دعوت میں بہت سارے لوگ آئیں۔ تو شیخ نے کہا خروج الوسیلہ عن کونہا شعارا للکافر، یہ چیز ہماری عادت نہیں ہے، کافروں کی عادت ہے، ہم اسے شعار نہیں بنا سکتے۔ اچھا، وذلک لأن الاصل، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ ہم مشرکین کی مخالفت کریں، اگینسٹ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر آپ ان کے جیسا کرتے ہیں تو آپ ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ولیمے میں، شادیوں میں جو نوشہ جو ڈریس پہنتا ہے وہ ہمارا ڈریس نہیں رہتا، اکثر وہ پیجامہ ایسا اٹھا کو، وہی وہ ان لوگوں کا رہتا۔ میں دیکھا تھا ذرا ایک چیز لگانا باقی، سو لگاتا رہے تو ان کی جیسا ہو جائے پورا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی لباس کیا کریں، ہم پہنیں، اسلامی لباس پہنیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسا سارا ہم لوگ لباس میں بھی یہ نہ کریں۔ ہمارا یہ لباس نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں۔ عمل سے تو مسلمان نہیں دکھتے، کم از کم ڈریس سے تو کیا ہے، مسلمان دکھنے کی کوشش کریں، بعد میں اللہ تعالیٰ خود اعمال کو سدھار دے گا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت کرتا ہے، دوسروں کی کاپی کرتا ہے، دوسروں کی طرح کپڑے پہننا، دوسروں کی طرح۔ تو آپ میرے سے اچھا جانتے ہیں، آپ لوگ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے سوچ لیجئے کہ آج کے جو نوشا ہیں، ہمارے جو شادیوں میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں کیسے کپڑے ہوتے ہیں، دلہن بھی ویسی کپڑے پہنتی ہے، اور وہ سارے کپڑے یہ لوگ کہاں دیکھتے ہیں؟ سیریل میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، جو سیریل دن رات دیکھتے رہتے ہیں اسی کو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ اپنا لیتے ہیں۔ تو لو دخل جحر ضب لدخلتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا تم ان قوموں کے پیچھے جاؤ گے، اگر وہ گوہ کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم بھی گھسو گے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف المشرکین، کیا کرو؟ مشرکوں کی کیا کرو؟ مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، یعنی انہوں پٹاخے جلائے تو تمہیں بھی جلاؤ۔ اتنا مطلب کیا مطلب؟ انہوں پٹاخے جلائے تو تمہیں مت جلاؤ۔ خالف المشرکین، بعض جگہ یہ اللہ والے اتنا پٹاخے جلاتے ہیں جتنا وہ لوگ بھی نہیں جلاتے، اتنا جلاتے ہیں۔ نہیں ہمارے باپ بچہ کی بڑی خواہش، آتے آتے 4 بٹے لے لگاتا ہوں۔ ہاں، خالف المشرکین، مشرکین کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ ووفر اللحى، اور کیا کرو؟ داڑھی بڑھاؤ۔ داڑھی کیا کرو؟ اب یا تو وہ لوگ بھی داڑیاں چھوڑو، نہیں، یہ اور بات ہے کہ ہماری داڑھی تھوڑا کنگھی کر کے ذرا سلیقے سے رہتی، تو یہ جو تھوڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو داڑھی بڑھاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وَاحْفُ الشَّوَارِبْ، اور کیا کرو؟ مونچھ کترو۔ تو کیسا فرق کرنا تمہیں؟ ان کے مونچھا داڑیاں دو بھی ایک کے ساتھ رنگے، مسلمان چھوڑا تو ذرا مونچھا کم کر کو داڑھی بڑھا کر رنگا، نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ وَعَلَى الدَّاعِيَةِ أَن يَتَجَنَّبْ فِي دَعْوَتِهِ أَيِّ وَسِيلَةٍ تَعُدُّ شِعَارًا لِلْكُفَّارِ، آپ داعی ہیں تو آپ ایسا کوئی سمبل یوز نہیں کریں جو غیر یوز کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کریں۔ مہما کان نوعہا، جیسے بھی، جس ٹائپ کا بھی وہ ہو، وہ سمبل جس ٹائپ کا بھی ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے لیے لوگوں کو بلانا تھا۔ کیسا بلائیں گے لوگوں کو؟ نماز کو اسے جمع کرنا۔ اچھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، تو سارے لوگوں نے کہا کہ کیسے جمع کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، وہ ناقوس، نصارہ جو ناقوس پھونکتے ہیں وہ ہم کیا کریں گے؟ پھونکیں گے۔ وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ یہودیان سینگ میں پھونکتے نا، وہ یہ ویسا ہمیں کیا تم کریں گے؟ فقال عمر ابلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی آدمی کو بھیجو جو نماز کہہ کر پکارے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادی بالصلاة، اے بلال کھڑے ہو اور لوگوں کو نماز کہہ کر پکارو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سمبل استعمال کرنے سے منع کیا۔ تو ہم بھی نہ تو گھنٹی ہلا سکتے ہیں، نہ تو اسی طرح کوئی ایک اور کام کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں انہوں نے کہا الترخص فی استعمال بعض الوسائل الممنوعہ فی بعض الاحوال، لیکن بعض چیزیں جو منع ہیں بعض حالتوں میں اسے استعمال کرنے کی رخصت ہے۔ بعض چیزیں منع ہیں لیکن یعنی بہت کم ایسی کچھ حالتیں آئیں گی جس میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دین اسلام ایک عملی دین ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ تو کبھی کچھ چیزیں الضرورات
تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کے حد تک حرام چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے۔ اچھا، جیسے ولم اسمعہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا تھا، جیسے حدیث بھی ہے، الحرب، جنگ کے موقع پر بعض چیزیں آپ استعمال کر سکتی ہیں، بعض چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو عام حالات میں وہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان جوڑنے کے لیے آپ کچھ چیزیں اپنے طور سے کیا ہے بول دے سکتے ہیں۔ وحدیث الرجل امرأۃ وحدیث المرأۃ زوجہا، عورت مرد کے سامنے، عورت ناراض ہے، گھر کو گئے، کیا تو بول کے ان کو منانے کے واسطے کیا تو بھی کر سکتے، کیا تو بھی بول سکتے، بیوی کو منانے کیا کر سکتے ہیں، بول سکتے، حالانکہ کرتے نہیں کرتے بات کا قصہ، لیکن وقتی طور پر بیوی مان جائے ٹھیک ہے، یا بیوی شوہر کو منانے کے لیے کیا کر سکتی ہے، کچھ بول سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں وقد قعد العلماء من هذا الحديث وامثاله قاعدة في احوال جواز یعنی علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہا کہ بعض حالات میں جھوٹ بول سکتے ہیں، مثلا کسی کی بیوی ایسی ہے فضول خرچی زیادہ کرتی ہے، تیل کا ڈبہ لایا 500 روپے میں، بیوی پوچھی کتنے میں لایا، 1000 روپے، لیکن آج کی بیویاں اتنی جاہل نہیں ہیں، آپ 1000 روپے بولے تو کیا کریں گی؟ تو جتنے آج مرد جاہل ہیں، عورتیں پڑھی لکھی ہوئی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد جاہل ہوتا ہے، عورت کیا ہوتی ہے، ڈگری ہولڈر ہوتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا شاید آپ بول لیں، لیکن اس زمانے میں بول نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ آج سب آن لائن زمانہ ہے، ایسا مارو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ تیل کا ڈبہ کتنے میں آتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہ کہا کہ اذا لم يتمكن المرء من الوصول الى حقه الثابت له، بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ بعض ریئر حالات میں جو چیزیں حرام ہیں وہ طبیح المحظورات اوقات کے حساب سے وہ چیز کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی مر رہا ہے، فمن اغتر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر کوئی آدمی مر رہا ہے تو مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ کتنا کھا سکتا ہے؟ 1 کلو، پیٹ بھر کو بھی نہیں، جان بچ جانے کی ہوتا ہے، 1 نوالا 2 نوالا، جتنا جان بچ جائے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے کہا، المحرم والمبیح، یعنی حرام کرنے والا حلال کرنے والا اسلام میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو کسی چیز کو حرام کرتا ہے اور کسی چیز کو حلال کرتا ہے۔ وہ بندوں پر وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو کسی چیز کو حرام کیا ہے تو کیوں حرام کیا ہے، کسی چیز کو حلال کیا ہے تو کیوں حلال کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ ابھی بھی کل فوڈ ڈے تھا، نہیں ورلڈ فوڈ ڈے، تو ورلڈ فوڈ ڈے میں تو میں جب آرٹیکلز پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے تعلق سے بولا، ایک ساؤتھ انڈین ایک عورت اپنے سے لکھتی ہے کہ بچپن سے ہم لوگ چوہے کھاتے ہیں، کئی دن بھوک کی وجہ سے ہم کیا کھا کر رہے، چوہے گھوسا۔ تو اس دنیا میں ایسے جینے والے بھی، سبحان اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کو کہا کہ ایسے جینے والے بھی ہیں جو چوہے گھوس ایسی چیزیں کھا کر جیتے۔ اچھا، تو اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا، یہ ساری چیزیں ہیں جو دعوت کے میدان میں بطور سپورٹ کے یوز ہوتی ہیں، تو میں نے بتایا کہ کیا آپ کر سکتے ہیں، کیا یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ ٹاپک، یہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے، پورے اس میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ معنوی چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ معنوی چیزیں ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز وسیلہ توثق الصلہ باللہ تعالی، ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط بناتی ہیں،
ایسے ساری سپورٹنگ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط بناتی ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ حب اللہ و حب رسولہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، و تقدیم حبہما علی محبت غیرہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے ساری محبت ہیچ ہونی چاہیے۔ اللہ کا کام آ گیا، چلو۔ وعن طریق المحبت فی اللہ والبغض فیہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ وکراہیت الکفر والفسوق والعصیان، فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی سے نفرت تمہارے دل میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس آدمی میں ہوں گی اسے ایمان کا ٹیسٹ ملتا ہے۔ بہت سارے ٹیسٹ ہم کو معلوم ہے، ویل کا ٹیسٹ کیسا ہے، اور کیا کیا ٹیسٹ ہے بیٹا؟ پھال کا ٹیسٹ کیسا ہے، یہ ٹیسٹ، بریانی کا ٹیسٹ کیسا ہے، نہیں کیا بیٹا؟ تو یہاں جو ٹیسٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے، ایمان کا ذائقہ ہے، حلاوت الایمان۔ واللہ ایمان کا ذائقہ اگر پایا تو سلف نے پایا، کیا ان کے اندر قربانیاں تھیں، ایمان کی کتنی مٹھاس ان کے اندر گڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ان کے دلوں میں ہو، اس کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، تو ایمان کی مٹھاس اسے ملتی ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آپ کسی سے دوستی کریں تو اللہ کے لیے دوستی کریں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، اچھا بندہ، اس لیے ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ دوستی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ دوستی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بچا لیا ہے۔ كَمَا يَكْرَهَ أَن يَقْذِفَ فِي النَّارِ، دوزخ میں اگر ڈالا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو آدمی جس طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کفر میں جانے کو ویسا کیا کرے، اپنے آپ کو دور کر لے، کفر سے بچنے کی کوشش کرے، کفر کی چیزیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط کرے گی۔ اللہ کے دین کے لیے آپ دعویٰ ٹیبل کے لیے نکلیں گے۔ کب نکلیں گے؟ دل میں کیا ہونا؟ اللہ کی محبت ہونا۔ اگر ہمیں نہیں نکلتے ہیں تو مطلب یہ کہ دوسری محبتیں ہمارے دل میں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ زبانی دعوے تو ہیں، زبان سے دعویٰ کرنا آسان ہے، زبانی جمع خرچ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ہے تو اس کے دین کے لیے آپ نکلو گے۔ اگر آپ نہیں نکلتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ ہے جو آپ کی زبان پر نہیں ہے، آپ کی زبان پر وہ ہے جو آپ کے دل میں نہیں۔ دوسری چیز جو دعوت کے میدان میں آدمی کو چاہیے، صبر۔ کیا ہے؟ صبر، بہت بڑی چیز ہے۔ تعتبر هذه الوسيلة من أبرز الوسائل التي يحتاجها الدعاة في طريق دعوتهم، یہ جو صبر کا معاملہ ہے دعوت کے میدان کے داعیوں کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ کتنے دعات ایسے ہیں جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے، آزمائے گئے، فقر میں، افلاس میں، قرضوں میں، مصیبتوں میں، جیل کے سلاخوں میں، دعات یا وہ قلعہ دمشق کی وہ دیواریں جہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ قلعہ جسے کہتے ہیں قلعہ، محبس القلعہ، جہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ قید تھے۔ تو ایک لمبی داستان ہے۔ داعی کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ صبر۔ صبر ضروری چیز ہے۔ وَمِنْ أَعْظَمِ الطُّرُقِ الْمُوصِلَةِ إِلَى النَّجَاحِ، اگر صبر ہے
تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَلِأَهَمِّيَةِ الصَّبْرِ صبر امر اللہ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ عامہ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، یونٹی، بی یونٹی، کیا رہو، جڑے رہو، واتقوا اللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دعوت کے میدان میں کامیاب ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے۔ بغیر صبر کے آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ میں تھوڑ دلے ہیں، جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، ایموشنز میں آ جاتے ہیں، تو کوئی کام زندگی کا ہمارے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہاں بھی صبر کی تاکید کی گئی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کیا ہم اللہ کو اتنا یاد کرتے، پھر بھی ہمیں فقیرہ ہیں، کمزور ہیں، قرض دارہ ہیں، بیمار ہیں، جبکہ جو لوگ یاد نہیں کرتے ہیں مشرک ہیں، کافر ہیں، فاجر ہیں، نعمتوں میں ہیں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے آسائشیں، کار، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے وہ لوگ جو آپ کے تعلق سے کہتے ہیں وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑ دیجئے، آپ سائڈ ہو جائیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، بار بار اللہ کے نبی کو صبر کی تاکید کی گئی ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ سے پہلے رسولوں نے جو صبر کیا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آپ بھی کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ تو یہ سب سے ضروری چیز ہے جو صبر کے روپ میں آدمی کو کرنا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں۔ تو دعوت کے میدان میں سب سے پہلے کیا ہونا اکرم؟ صبر ہونا۔ کہیں گئے ہم دعویٰ ٹیبل میں، کبھی ایسا ہوتا ہے جا کے تابہ پورے کتابہ جمع دل کو کھڑ کو ہی بسم اللہ بول، دکان والا آ جاتا، یہاں سے اٹھاؤ گا، پھر کیا کرنا؟ صبر سے پورے کتابیں جوڑ لے کو، پھر ٹیبل اٹھا لے، پھر کیا جانا؟ پھر بازو انہیں بھی آ کے اٹھاؤ گا تو پھر جانا۔ صبر ہونا، بغیر صبر کے ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے۔ کیا سو ہے؟ صبر یہ تو ضروری چیز ہے۔ آنے والا 1000 طریقے کے سوال کرے گا، آپ ان سوالوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ دیکھیے صبر کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ سہیل بولیں گے؟ تمہیں نہیں بولے تو میں سمجھوں گا۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ، مجھے معلوم تھا کہ آپ بولیں گے، تو یہ بھی تھا کہ وہ بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے۔ الصبر علی 3 انواع، صبر 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ صبر علی فعل الخیرات، نیکی کرنے میں صبر، جو بھی دقتیں تکلیفیں آپ کو آتی ہیں صبر کرنا پڑے گا۔ وفی مقدمتها الصبر علی تبلیغ دعوت اللہ للناس، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں جو تکلیفیں آپ کو آتی ہیں وہ صبر ہے۔ آپ جب اللہ کی دین کی طرف بلانے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کیا تمہیں گاؤں گلی سب بول کو نکلے سو، تمہارا گھر اچھا ہے کہ پہلے تمہارا وہ بھائی ایسا کرتا، تمہارے انہوں ایسا کرتے، نہیں، اسے سب بھی کیا کرنا پڑے گا؟ صبر سے سننا پڑے گا۔ صبر
علی اجتناب المعاصی والمحرمات، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر ہے. ہم گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی آنکھ رکھ کر بھی کبھی اندھا بننا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہاں، آنکھ رکھ کر بھی اللہ کا حکم آئے گا کہ اس عورت کی طرف مت دیکھو، آپ آنکھیں نیچے کر لیں گے. آنکھ رکھ کر بھی کبھی کیا ہونا پڑے گا؟ نابینا بننا پڑے گا، اندھا بننا پڑے گا. یہ صبر ہے. الصبر، آپ پیسے رکھ کر بھی وہی چیزیں لے سکتے ہیں جو حلال ہے، حرام چیز نہیں لے سکتے. یعنی کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ نہیں لے سکتے. الصبر علی المعاصی. اس کے بعد الصبر علی اقدار اللہ وعلی المصائب. ایک صبر ایسا ہوتا ہے، مصیبتوں پر صبر. اللہ تعالیٰ نے، اللہ ساروں کو محفوظ رکھے، کوئی مصیبت لا دی تو اس مصیبت پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اللہ نے کسی کو لنگڑا بنا دیا، وہ صبر کرے گا. اللہ نے کسی کو اندھا بنا دیا، وہ صبر کرے گا. یعنی اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کی، اس پر کیا کرے گا؟ وہ صبر کرے گا. ایسا نہیں کرے گا کہ ہر بلائے کے از آسما آید می پرسید کے خانہ انوری کجا باش. کیا بولا ہے؟ تو معلوم نہیں، فارسی شعر ہے. بولا کہ ہر بلائے کے از آسما آید، آسمان سے آنے والی ہر بلا پوچھتے آتی ہے خانہ انوری کجا باش. انوری کا گھر کہاں ہے؟ کیا بولتا شاعر؟ ہر بلائے کے از آسما آید می پرسید کے خانہ انوری کجا باش. بولتا ہے کہ انوری کا گھر کہاں ہے، ان کو پوچھتے آتی کہتے بلا. تو پورے بلائے مصیبتیں میرے گھر کو کہیں کو آتی ہیں، بعضو گھر کو کہیں کو نہیں جاتی. بولا کہ نہیں، آپ انکار یہ نہیں کر سکتے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. ایمان جتنا آپ کا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی کیا ہوتی ہے؟ اتنی ہی سخت ہوتی ہے. تو صبر کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، وسیلۃ التخطیط. کیا معنی؟ بولو. وسیلۃ التخطیط بولو سہیل، یہ بولو. کل پڑھیں گے، کوئی بات، آج نہیں پڑھیں گے ہم، لیکن آپ سن لیجئے یہ وسیلہ کیا ہے. التخطیط، التخطیط، الف لام تا خا یا طا یا طا، یعنی پلاننگ. یہ ایک بہت بڑا سپورٹ ہے دعوت کے میدان میں. آپ دعویٰ کرنے جاتے ہیں تو ان پلان ہو کر نہیں جائیں. کون بات کرے گا، سامنے والے کے اعتراض کا جواب کون دے گا، ٹیبل پر کون رہے گا، کون جا کر لوگوں کو بلا کر لائے گا، کون اسپیکر بات کرے گا، یہ ساری پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے پاس ہونی. وداؤٹ پلاننگ اگر فیلڈ میں چلے جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، تو کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ایک آدمی بیٹھ کے خالی دعا کرتے تھا، یا اللہ ہمارا یہ کیا ہونا، کامیاب ہونا، ہم لوگ جس مقصد کے لیے آئے اس میں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، یا اللہ ہم کو شر سے فساد سے بچا. تو یہاں شیخ نے ذکر کیا وسیلۃ التخطیط. یہ جو پلاننگ ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ناکام ہوتے ہیں ہر جگہ. ہمارا کوئی کام پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتا. جوش میں آ کر ہم کیا کرتے ہیں، ہوش کھو دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. انشاءاللہ کل جمعرات ہے، کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے، تو آپ بھی اپنی پلاننگ کے ساتھ آئیے انشاءاللہ. اوکے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.